تھوڑا اور آگے آ جاتے ہیں. ان کے بدلے صحابہ کا کرتے اس کو پیچھے کا تو اچھا ہے ابھی ہاتھ میں رکھی ہوا ہے. تھوڑا اور آگے صحابہ کا طریقہ یہی ہے. دین کی مجلس میں کوشش کی جائے سامنے بیٹھے, پھر دین کی مجلس میں کوشش کی جائے کہ ایک کام. اس پر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا قاسم, میں تو بانٹنے والا ہوں. اللہ معطی, عطا تو اللہ کی. تو جو پیالہ ایسا ہوگا اس میں ڈالا جائے گا, جو ایسا ہوگا اس میں کیا ڈالا جائے گا. برتن خالی ہوگا تو اس میں کھانا کھانے والے کھانا کھا رہے ہیں, برتن خالی ہے تو اس میں اور ڈالیں گے. جو برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے تو آدمی سمجھتا ہے تو چھلک جائے گا تو اس میں نہیں ڈالتے. تو فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے فیضان ہے. اس لیے اللہ طلب دیکھتے ہیں. اس لیے دین کی مجلس میں کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہم متوجہ رہیں. حضرت جبریل آئے, حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے تو صحابہ بہت حیران ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے, بہت حیران ہوئے. حیران ہونے کی وجہ کیا تھی کہ جتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے, مدینہ چھوٹا ہے. تو جا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر, دو بات کرتا ہے کہ ایک آدمی آیا جو بہت سفید کپڑے پہنا ہوا تھا. عموماً فرشتے جب دیکھے صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے بدر میں دیکھا آپ کے دائیں طرف ایک سفید لباس والا, بائیں طرف اور ایسا قتال کر رہے ہیں گھمسان. میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے لیفٹ رائٹ کون تھے؟ کہا ایک جبریل تھے ایک میکائیل تھے. سفید کپڑے پہن کے آئے اور آپ نے بھی سفید کپڑے پسند کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سفید, خالص سفید رنگ پسند تھا, اور فرشتے بھی سفید رنگ کپڑے پہن کے آئے. جیسے وہ آئے جبریل علیہ السلام تو بہت سفید کپڑے ہیں. مدینہ میں جو آئے گا وہ ایروپلین سے تھوڑی آئے گا, وہ تو اونٹ سے آئے گا. ہوا چلے گی, ریت اڑے گی, کپڑے گندے ہوں گے, بال بکھر جائیں گے. لیکن کہتے ہیں جا رجل شدید بیاض الثیاب, بہت سفید کپڑے اور شدید سواد الشعر, بال بنے ہوئے ٹھیک ٹھاک اور بالکل کالے بال, یعنی اس میں مٹی دھول کچھ اثر نہیں اس کا. تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پہچانتے تھے, پھر یہ آدمی آیا کیسے؟ مدینہ میں آنے والے کو تو پہچان, یعنی مدینہ میں باہر سے آئے گا تو اس کا حلیہ بتائے گا کہ باہر کا ہے, تو باہر کا نہیں اندر کا. اندر تو سب کو سب پہچانتے ہیں. حیرت ہوئی, پھر آ کے سامنے بیٹھ گئے اور حیرت ہوئی. 2 سالوں بیٹھے, یعنی اللہ سے ذائقہ کہتے صحابہ کو ہر بات پوری امانت داری سے آئے اور حضور کے سامنے بیٹھے اور 2 سالوں بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ران پہ رکھے اور پوچھتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان یہ ہے. آپ نے ایمان بتلایا کہ کہتے ہیں صدقہ. کیا کہتے ہیں صدقہ؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صحابہ کو اور حیرت ہوئی, اس کو کیسے معلوم پڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پوچھتا بھی ہے, پھر پوچھا کیوں, اور حیرت ہوئی. ایسے وہ چلے گئے تو اس نے فرمایا حل تدرون من الرجل, جانتے کون تھے؟ تو کہتے اللہ و رسول ہوا, اللہ اس کے رسول سے پتہ. تو آپ نے فرمایا حضرت جبریل, یہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھایا. تو یعنی الفاظ میں بھی دین سکھایا اور حلیے میں بھی دین سکھایا اور بیٹھنے میں بھی دین سکھایا کہ دین کی مجلس میں کہاں بیٹھو؟ سامنے. تعلیم میں کہاں بیٹھو؟ خاص کر کے تعلیم میں, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم میں کہاں بیٹھو؟ سامنے, کتاب کے سامنے بیٹھو. اور کیسا بیٹھو؟ ہمارے سامنے حضور نہیں ہے, ہمارے سامنے حضور نہیں ہے, لیکن حضور کی بات ہے. 2 سال میں بیٹھے, تعلیم میں 2 سال میں بیٹھو اور تعلیم میں سامنے بیٹھو. اور دین کی مجلس میں بھی مل کے بیٹھیں گے. مل کے بیٹھنے میں اللہ دل بدل دے, مل کے بیٹھنا صحابہ کا طریقہ ہے. تو مل کے بیٹھے
تو جبریل سکھا کے گئے دین، تو اس میں یہ بھی ہے کہ کیسے بیٹھے دین کی مجلس میں، ہم کو ہر بات سکھائی، اور صحابہ کیسے بیٹھتے تھے، ایک دم متوجہ ہو کے، ایک دم بہت زیادہ قبرستان میں بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں حضور قبرستان میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند تھے، تو صحابہ کو ایسے لگا کہ کوئی اہم بات اب ارشاد فرمائیں گے، تو جتنے صحابہ تھے سب قبرستان میں آ کے بیٹھ گئے حضور کے سامنے، اور کیسے بیٹھے، کہا اگر ہم پر چادر ڈال دی جائے تو جھول بھی نہیں آئے گا، اتنا مل کے بیٹھے کہ آپ حضور کیا فرمائیں گے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ، مل کے بیٹھے، مل کے بیٹھنے پہ دل بدلیں گے، مل کے بیٹھنے میں پھر چاہے جو ہو، ہمارا کام تو ایسے ہی ہے، یہاں بات کرنے والے سب نئے عالم حافظ ہوں گے کیا، ہمارے کام میں تو کبھی میں بولوں کبھی آپ بولیں، کبھی میں شروع کروں آپ سنیں، تو ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہم ادب سے بیٹھے گئے ہم سب کو ہدایت دے گا، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ محنت ہے، یہ کام ہے، یہ دن کا کام ایک بہت عظیم محنت ہے۔ اللہ پاک اس کام پر ہمیں بصیرت دے، اس کام پر اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے، یہ کام زندگی کے بدلنے کی محنت ہے، یہ کام دنیا سے باطل کے بھگانے کی محنت ہے، اور یہ کام دنیا میں خیر کے لانے کی محنت ہے، یہ کام ربانی لہر کے دوڑانے کی محنت ہے۔ بس کام کرنے والے قربانی کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں، قربانی کے ساتھ، قربانی روزانہ کی قربانی، ہفتے کی قربانی، مہینے کی قربانی، سالانہ قربانی۔ اگر ہم قربانی پہ آ گئے تو اللہ تو دل دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں پسند آ گئی تو کروڑوں کو ہدایت دے دیں۔ ایک کی قربانی پسند آئی، ایک کا رونا پسند آیا، ایک آدمی کا رونا پسند آیا، اور وہ زمانہ جو تھا وہ زیادہ خطرناک تھا، بڑے لوگ بڑے علماء، ایک عالم 1000 عالم کے برابر تھا، ان میں کا یہ جو 100 سال پہلے ایک علماء کی جماعت گزری ہے، 100 سال 150 سال 200 سال میں ایک قافلہ گزرا علماء کا، ایک قافلہ گزرا، تو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ روحیں قرن اول کی روحیں تھی، یہ صحابہ اور تابعین کے قافلے کے لوگ تھے، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیچھے کر دیا تھا، ہمارے لیے ایسے بڑے لوگ، بہت بڑے علماء۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، یعنی سمجھو کہ ان کے والد کو کھلی آنکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، جاگنے میں 36 مرتبہ حضور کو دیکھا، کھلی آنکھوں ایسے لگتے۔ لیکن ایک ایسا دور گزرا 100 سال پہلے کہ اکابر علماء جن میں کا ایک عالم 1000 عالم ہے، 1,00,000 عالم ہے، وہ یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اب دین دنیا میں کیسے زندہ ہوگا، یہ سوچنے لگ گئے تھے کیونکہ دنیا کے حالات بہت خطرناک تھے۔ پوری دنیا کا جو حال تھا نا، پوری دنیا کا حال بہت خطرناک تھا۔ ایک طرف افریقہ ہے، بے دریغ مسلمان، ایک طوفان آیا، ارتداد کا طوفان، افریقہ میں ارتداد کا طوفان آیا، بڑے ملک 50 ملک افریقہ کے بے تحاشا مسلمان مرتد ہو گئے، اور کوئی فکر کرنے والا تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا، کوئی ان تک پہنچنے والا تھا ہی نہیں۔ یہ تو جب جماعتیں پہنچی، ایک جماعت ایک ایشین ملک میں پہنچی، تو 94 میں وہ آزاد ہوئے، تو اس ملک میں پہنچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ مسلمان کہاں رہیں گے، تو انہوں نے ڈائریکٹری سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کوئی، اور وہاں کے سب نام ایسے ہی،
میں ایک جماعت کے ساتھ چلا رشیا کی، ان کے نام تو ایسے بہترین، سلیمان، صالح اور عابدین، ایسے نام تھے، مگر وہ نام تبلیغ میں رکھے گئے تھے۔ پاسپورٹ پہ ایسے نام ہے، کوئی بولے گا نہیں کہ مسلمان ہے، نہیں بولے گا۔ تو انہوں نے تلاش کیا، ان کو تو کوئی نام مسلمان کا ملا ہی نہیں، اب کیا کرنے کا؟ بہت سوچ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو اب ہم جا کے نا ناک کرتے ہیں فلیٹ پہ، اگر کوئی مل گیا تو بات کر لیں گے۔ چلو ناک کیا، پہلا گھر، جیسی دروازہ کھلا نا تو کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی تلاش کریں۔ کہا ہماری دادی ہے بہت بوڑھی، شاید وہ آپ سے ملنا چاہے۔ تو جب ان کو دیکھا اس عورت نے تو بہت روئی، بہت روئی۔ اس نے کہا جب میں 5 سال کی تھی ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھینا گیا تھا، اور میرے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ بیٹی ایک دن ضرور آئے گا کہ مسلمان تجھ سے آ کے ضرور ملیں گے۔ تو ان کو تو میڈیا سے دور رکھا گیا، خبروں سے دور رکھا گیا، ان کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا۔ ان کو بتایا گیا دنیا میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو جماعتیں گئی تو لوگوں کو پتہ چلا دنیا میں مسلمان ابھی باقی ہے، تو بے دریغ مسلمان افریقہ میں مرتد ہوئے، چین میں، دنیا کے ملکوں میں، ایک طرف ارتداد، ایک طرف کمیونزم، ایک طرف سقوط استنبول، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، بہت حادثے ہوئے، بہت زیادہ۔ اور یہاں عیسائی اپنے مذہب کی وہ کرا رہے ہیں حکومت کی سطح سے، اور پھر دوسرے بھی کر رہے ہیں، ایسا چلا بہت۔ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے کہ اللہ امت کا کیا ہو، ایک کمزور آدمی نہ ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے۔ قصہ اس وقت سنایا ہے جب آپ نے قیامت کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی، اور کہا قیامت آئے گی تو مشرکین مذاق اڑانے لگے، أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ وہ کہنے لگے مشرکین مکہ، ارے کیا مر کے اوپر زندہ ہوں گے؟ کیا مر کے ہم زندہ ہوں گے؟ اور کیا ہماری ہڈیاں بھربھری ہو جائے گی پھر وہ زندہ ہوگی؟ اگر ایسا ہوا تو وہ تو بہت نقصان ہو جائے گا اپنا۔ وہ بطور مذاق کہہ رہے تھے، بطور مذاق کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے دلیل قائم کی ان پر، ان سے کہا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اللہ فرماتے اے انسان، تیرے کو بنانا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا آسمان۔ اب سائنس کو سنیں ذرا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے گیلیکسیز ہیں، اور کیا ہے، ایک ایک ستارہ ایسا ہے جس میں لاکھوں سورج بیٹھ جائیں گے، اور سورج اتنا بڑا ہے جس میں ہماری لاکھوں زمینیں بیٹھ جائیں گی، اور یہ ایک گیلیکسی میں ایسی کروڑ گیلیکسیز ہیں اس آسمان کے نیچے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، آسمان کو دیکھ، تجھے کوئی کجی نظر آتی، کوئی کمی نظر آتی؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، اور دیکھ، تیری نگاہ ذلیل ہو جائے گی، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر
وہ جب بات کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، اللہ نے ان کے سوال کو اٹھایا ہے، عما یتساءلون، عما یتساءلون، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ؟ عن النبأ العظیم، نبأ عربی میں خبر کو کہتے ہیں، لیکن ہر خبر کو نبأ نہیں کہتے، اسی سے نبی بنتے ہیں۔ نبأ بہت عظیم خبر کو کہتے ہیں، بہت بڑی خبر۔ یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قیامت کے بارے میں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کلا، ہرگز نہیں۔ اے مشرکوں، اے انکار کرنے والوں، تمہیں اس دنیا میں قیامت سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سیعلمون، سیعلمون، یہ عنقریب جان لیں گے، یہ عنقریب جان لیں گے قیامت کیا تھی۔ پھر انٹیمیشن دیا اور پھر تنبیہ کی، ثم، ایک بار اور کہتے ہیں، ثم، ایک بار اور کہتے ہیں، کلا، ان کے دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا، سیعلمون، عنقریب جانیں گے قیامت کیا تھی۔ جو آنے والا ہے وہ قریب ہے، جس کا آنا یقینی ہے، چاہے 1000 سال کے بعد آئے، وہ قریب ہے۔ سیعلمون، پھر اللہ نے کہا کون قیامت لائے گا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو مہدن کہتے ہیں جھولے کو جس میں بچہ سو جاتا ہے۔ اس زمین پہ انسان کو نیند آتی ہے، زمین پہ ٹکو، سو گئے۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ میں نے زمین کو مہاد نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا۔ وجعلنا الارض اوتادا، وجعلنا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، والجبال اوتادا، یہ زمین ہل رہی تھی، میں نے پہاڑ رکھے اور اس پہاڑ کو اس کی میخ بنایا۔ کیا میں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں سے، اس کے وزن سے اس زمین کو روک نہیں دیا؟ والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی، وجعلنا نومکم سباتا، سب سے پہلی نعمت اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں نے تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ یہ زمین مہد ہے، اور آخرت کی زمین، آخرت کی زمین اس کو اللہ نے ساحرہ کہا ہے۔ دنیا کی زمین کو مہادہ کہا اور آخرت کی زمین کو ساحرہ کہا۔ سحرن کہتے ہیں جاگنے کو۔ آخرت میں جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اب جاگنا شروع ہو جائے گا، اب سونا نہیں ہے۔ دنیا میں زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا تھا، سو جاؤ۔ سب سے پہلی نعمت نیند بتائی کہ تم کو نیند دینے والا اللہ ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، میں نے تمہیں نیند دی۔ جس کو نیند نہ آئے وہ پاگل ہو جائے گا، جس کو نیند نہ آئے وہ پاگل ہو جائے گا، اس کے دماغ پہ خشکی چڑھ جائے گی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور کہتے ہیں پھر رات کو میں نے اس لائق بنایا، دنیا کو روک دیا، سورج کو چھپا دیا، ستاروں کو جو ہے روشن کر دیا، اور اندھیرے کو پھیلا دیا، اور جانوروں کو سلا دیا، پرندوں کو سلا دیا، تمام حرکتوں کو بند کر دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور اس رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بنا دیا، اس رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بنا دیا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، قیامت میں یہ ساحرہ، قیامت کی زمین ساحرہ اور دنیا کی زمین مہادہ۔ دنیا کی زمین میں سوئیں گے اور قیامت کی زمین میں جاگیں گے۔ قیامت کی زمین ساحرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لابسین فیہا احقابا، جہنمی جہنم میں کئی حکم رہیں گے، کئی حکم رہیں گے۔ تو کیا اس کے بعد نکل جائیں گے؟ نہیں، حکم کہتے ہیں 80 سال کو،
سال کے 360 دن، قیامت کا ایک دن 1000 سال کا، قیامت کا ایک دن، آخرت کا ایک دن 1000 سال کا، ایک حکم 2,88,00,000 سال کا، کئی حکم رہیں گے کا مطلب یہ ہے، آگے کہتے ہیں لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اس زمین میں یعنی اس جہنم میں لا يذوقون فيها بردا، انہیں ٹھنڈک نہیں ملے گی، ولا شرابا، پانی نہیں ملے گا، کتنے سال؟ کروڑ سال، لابثین فیہا احقابا، کئی حکم رہیں گے اس حال میں، کروڑ سال اس حال میں رہیں گے، نہ پانی ملے گا، نہ آرام ملے گا، نہ ٹھنڈک ملے گی۔ بردن کا ایک ترجمہ نیند ہے، بردن کا ایک ترجمہ نیند ہے۔ قیامت میں کھڑا ہونے والا کروڑ سال کے بعد تک بھی ایک پل بھی نہیں سو سکے گا، ایک پل، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، قیامت کے میدان میں یہ کھڑے ہیں، یہ ساحرہ ہے، یہ جاگنے کا میدان ہے۔ اب یہاں سے جاگنا شروع ہوا، اب موت نہیں آئے گی، نیند بھی نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی اور نیند، یوں کہتے ہیں اگر جہنمی کو یہ کہا جائے دنیا میں جتنی ریت ہے اور جتنے ذرات ہیں اتنے سال کے بعد جہنم سے تو نکال دیا جائے گا تو خوش ہوگا، کیونکہ ایک حد متعین ہو گئی۔ اور جنتی کو یہ بتا دیا جائے جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے سال کے بعد تو جنت سے نکال دیا جائے گا تو غمگین ہوگا، کیونکہ ایک دن یہ نعمت چھین جائے گی، نہ جنتی کی جنت چھینی جائے گی، نہ جہنمی کو جہنم کی قید سے آزاد کیا جائے گا۔ تو انہوں نے بطور مذاق کہا اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم واپس زندہ ہوں گے؟ کیا ہم واپس زندہ ہوں گے؟ کیا ہماری ہڈیاں گل جائے گی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ مذاق کر کے کہتے ہیں پھر تو بہت نقصان ہو جائے گا اپنا، یہ مذاق میں کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ طاقت والے ہو یا آسمان ہے؟ میں نے آسمان بنایا، تجھے نہیں بنایا، اور میرا بنانا اتنا آسان ہے کہ ایک دھکا لگے گا ساری کی ساری انسانیت میدان قیامت میں ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، یہ تو دلائل دیے، پھر اپنے نبی کو سمجھایا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کو پوچھی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں، موسیٰ نبی کو دیکھیں، آپ اس وقت آپ کے خاندان کے ساتھ ہیں، آپ کی اہلیہ آپ کا ساتھ دے رہی، آپ کے چچا آپ کا ساتھ دے رہے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کفار مکہ آپ کو تکلیف دے رہے، تو اللہ تسلی دے رہے، اے نبی آپ کا نقشہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نقشہ اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ قتل کر کے بھاگے ہیں اور بیوی ساتھ میں ہے اور اکیلے ہیں اور آگ لینے آئے ہیں، اور اللہ نے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے اور اللہ حکم کرتے ہیں ادھر جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ۔ تو اے نبی فرعون اتنا بڑا جبار، یہ قریش مکہ سارے کے سارے یہ اتنے زیادہ شریر نہیں ہے جتنا زیادہ فرعون تھا۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے کے بھیجا؟ دعوت دے کے بھیجی، دعوت دے کے موسیٰ علیہ السلام ایک بار دو بار، موسیٰ علیہ السلام ایک بار دو بار فرعون کو دعوت دیے، اور دعوت دینے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ نرمی کرنا، نرمی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے؟ کیا میں تیری رہبری کروں ہدایت کی طرف کہ تو اللہ سے ڈر جائے؟ اور معجزہ دکھایا فرعون کو، تو فرعون بہت آگ بگولا ہو گیا، اس نے ساحروں کو جمع کیا اور فوج کو جمع کیا، اور شیطان نے اس کو اور بہکایا۔ ایک دن فرعون گیا حمام میں،
تو اس نے دیکھا اندر پہلے سے کوئی آدمی ہے، تو اس نے کہا کون ہے تو؟ تو کہا، وہ کہتا ہے شیطان، میرے معبود آپ نے پہچان دیا، آپ ہی نے تو مجھے تکلیف دیا ہے۔ اس کا اور دماغ میں بیوقوفی کی وجہ سے خناس چڑھ گیا۔ تو فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ کہتا تھا ھذہ الانہار تجری من تحتی، ھذہ الانہار تجری من تحتی۔ وہ کہتا تھا یہ دریا، یہ کلزم اور یہ نیل میرے حکم سے چلتی ہے، تحتی تجری من تحتی، میرے نیچے سے بہتی ہے، یعنی میرے حکم کو مانتی ہے۔ اجر اللہ البحر علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے دریا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں دیا، صرف دعوت دی اور حکم دیا ہے وقول لہ قولا لینا، نرم بات کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دعوت دی، فرعون کو دعوت ایک بار دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بنی اسرائیل میں محنت کرنے میں گزری ہے، مسلمانوں میں محنت کرنے میں گزری ہے۔ مسلمانوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام احکام لائے، ایمان کی محنت لائے، دعوت لائے۔ یہ دعوت اتنا مضبوط ہتھیار ہے، موسیٰ علیہ السلام نہتے، بنی اسرائیل نہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے دعوت لائے، دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت پر فرعون کو توڑ دیا، اپنے نبی کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ تو یہ ایسی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ مولانا الیاس صاحب رو رہے تھے، اکیلے تھے، ایسا غم، ایسا دم، ایسی بے چینی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک نے ان کے رونے کو قبول کر لیا، ان کے تڑپنے کو قبول کر لیا۔ ان کی جتنی طاقت تھی انہوں نے استعمال کی، پیسہ جتنا تھا اتنا لگایا، جتنا وقت تھا اتنا لگایا، جتنی طاقت تھی اتنی لگائی، انہوں نے لگائی، حضرت مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی، ان کے حکم پر ساتھیوں نے لگائی۔ اللہ پاک نے پوری دنیا کا نقشہ بنا، پوری دنیا میں ربانی لہر چل گئی، پوری دنیا میں ربانی لہر چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام کیا ہے۔ اس کے لیے ہر مشکل کا حل دعوت ہے، ہر مشکل کا حل دعوت ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ ہر مشکل کا حل ہم اللہ، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ۔ دیکھو ہم لوگ ایک حدیث پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا، یہ حدیث مشہور ہے، عورت کی بھی ہے اور آدمی کی بھی ہے۔ تو ایک آدمی نے سخت گرمی میں کنویں سے اتر کے پانی پیا، اس نے دیکھا کہ کتا ہے وہ بھی پیاسا ہے، تو اس نے اس کتے کو بھی پانی پلایا اور پانی پلا کے شکر ادا کیا۔ خدمت کرنا اور لوگوں کی راحت کا ذریعہ بننا دین ہے، بلا تفریق۔ کوئی بھی ہو سامنے، کوئی بھی ہو، اس پر اپنا مال لگانا، اس پر اپنی جان لگانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی، وہ اپنے گاؤں سے دلی میں آ کے وہ چھپنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تھے مستجاب الدعوات، اللہ کے بڑے ولی تھے، اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، مخلوق سے الگ تھلگ رہتے تھے مگر خدمت کا جذبہ۔ تو میواتی آتے تھے دلی میں، تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان آنے والوں کا سر سے بوجھ اتارتے، کنویں سے پانی نکالتے، ان کو پلاتے اور 2 رکعت پڑھتے۔ وہ کہتے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ سے اپنے بندوں کی خدمت لی، تیرا احسان ہے۔ یہ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ لکھے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے بندوں کی خدمت کا کام مجھ سے لیا۔ اللہ کو اس کے بندوں کی خدمت اتنی پسند ہے، اس لیے دیکھو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ یہ اخلاق نہیں ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا
یہ اخلاق نہیں ہے، ایمان کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ کہ راستے پہ تکلیف دینے والی چیز ہٹاؤ، یہ آخری درجہ ہے۔ اور اس راستے پہ چلنے والے صرف مومن نہیں ہیں، کیا صرف اولیاء چلیں گے؟ نہیں، عامت المسلمین بھی چلیں گے۔ کیا صرف مسلمان چلیں گے؟ نہیں، کفار بھی چلیں گے۔ کیا صرف کفار چلیں گے؟ نہیں، جانور بھی چلیں گے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو خوش ہو کہ آخری درجے کا صحیح ایمان موجود ہے۔ آخری درجے کا صحیح ایمان، یہ ایمان کی آخری علامت ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی، کم سے کم مومن اتنا کرے گا کہ اپنی ذات سے کس کو تکلیف نہیں دے گا، اپنی ذات سے کس کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ اس کے ایمان کی آخری بات ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں۔ لیکن کسی کے کام آنا، کسی کا بھلا چاہنا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد پانی پلا کے شکر ادا کیا، تو چھوٹی خدمت کی، شکر ادا کیا، تو اللہ پاک نے ان کی یہ چھٹی نسل چل رہی ہے، سب کے سب کو اللہ پاک نے آج تک ان 100 سالوں میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو دنیا کمانے سے فارغ کیا۔ اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کے سب دین کے کام میں لگے۔ مولانا یوسف صاحب لگے، مولانا ہارون صاحب لگے، حضرت جی لگے، ان کی اولاد لگی، آج تک کوئی دکان کھول کے نہیں بیٹھے، پورے کے پورے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ خدمت کی۔ تو ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں پانی پلایا کتے کو اور شکر ادا کیا، اتنا پسند آیا ہے اللہ کو۔ یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کتنا پہلے؟ ہزاروں سال ہوئے۔ حضور کی بعثت کے ہزاروں سال پہلے کوئی آدمی تھا، اس نے کسی کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اللہ کو کتنا پسند آیا۔ حضور کو بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، آج تک علماء بخاری اور مسلم میں وہ روایت ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، حالانکہ اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک خدمت جانور کی تو اللہ اتنے راضی ہوئے، تو بولو کھانا کھلانا یہ بڑی خدمت ہے، کیونکہ کھانا ابھی کھلایا تو شام میں اور بھوک لگے گی، ابھی کھانا کھلایا شام میں اور بھوک لگے گی۔ کھانا کھلانا بڑی خدمت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانا بڑی خدمت ہے، جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ خیر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ خیر کیا جائے۔ اس لیے کوئی درخت لگائے گا، جب تک درخت رہے گا وہ لوگ سائے میں بیٹھتے رہیں گے، چڑیا چگتی رہے گی، پرندے آتے رہیں گے، وہ درخت لگانے والوں کو ہمیشہ ثواب ملے گا، ہمیشہ۔ جب تک کسی نے باغ لگوایا، کسی نے کنواں کھدوایا، ہمیشہ ثواب ملے گا، جتنی مخلوق۔ تو مخلوق کی خیر خواہی اللہ کو پسند ہے، تو بڑی خیر خواہی جہنم سے بچانا۔ اس وقت دیکھو، اس وقت گمراہی کی طرف کھینچنے والے ہاتھ بہت ہو گئے، بہت ہو گئے۔ اس زمانے میں جو اپنے تقاضوں کو کچل کے اللہ کے بندوں کے پاس جائے گا، روزانہ کے اعتبار سے بھی ہم قربانی پہ آئے، یہ کام کرنے کا زمانہ ہے، یہ قربانی دینے کا زمانہ ہے۔ کام کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کو نظر آئے، ان کی منت سماجت کرتے نظر آئے، ان کی چٹھی میں ہاتھ ڈالتے نظر آئے، ان کو کھینچ کے اللہ کے گھر کی طرف لانے والے بنے۔ حدیث میں عجیب بات ہے، حدیث میں ہے جب کوئی مسجد آتا ہے تو اللہ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک گھر آنے سے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے آنے سے اللہ اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ میرے گھر میں آنے والا میرا مہمان ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ کھانا کھلاؤ۔ یاد رکھیں، کھانا نہ کھلانا جہنم میں جانے کے اسباب میں ہے، جہنم میں جانے کے بڑے اسباب میں کھانا نہ کھلانا ہے۔ مومن کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یعنی
اللہ کو یہ بہت پسند، اور اس میں بہت برکت، جس گھر سے کھانا کھلایا جاتا ہے اللہ پاک خیر اس کی طرف تیزی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے وہ 3 کو لے جائے، 2 کا ہے وہ 4 کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 کا ہے وہ 8 کو لے جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، حضرت ابو بکر، ان کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی بیوی، ان کا خادم، یہ 4 آدمی تھے، 3 کو اور لے گئے، مہمان 7 ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عبد الرحمن سے رضی اللہ عنہ، میں جا رہا ہوں مسجد میں حضور کے پاس، تم ان کو کھلانا۔ وہ چلے گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کو دیر تک مسجد میں رہتے تھے، دیر تک، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب سو گئے۔ حضرت ابو بکر نکلے رضی اللہ عنہ اور گھر میں آئے۔ گھر میں آتے ہی ان کے جانے کے بیچ میں کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن نے کہا مہمانوں سے کھانا کھا لو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مہمانوں سے کہا کھانا کھا لو، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک گھر والا ہمارے سب نے کھائے، تم بیٹے ہو، تم اصل نہیں ہو، تمہارا ابا مکتا پھر کھائیں گے، اور مہمان بھی ایسے تھے۔ انہوں نے کہا میرے ابا انہو رجل حدید، دیکھو میرے ابا نرم دکھتے لیکن دین کے معاملے میں لوکھنڈ ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، انہو رجل حدید، وہ لوکھنڈ ہے، لوکھنڈ، میرے کو چھوڑیں گے نہیں، تم کھاؤ۔ نہیں کھائیں گے، تمہارا ابا مانگتا۔ اور آتے ہی حضرت ابو بکر نے پوچھا، مہمانوں نے کھانا کھایا اور انہوں نے دیکھا حضرت عبد الرحمن نے ابا آ رہے ہیں تو چھپ گئے، اب آئیں گے تو پہلے پوچھیں گے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ تو آتے ہی مہمانوں سے پوچھا آپ لوگوں نے کھایا؟ کہ نہیں کھایا۔ نہیں کھایا؟ حضرت ابو بکر نے آواز لگائی، او غنصر، غنصر عربی میں کہتے ہیں الذی لا عقل لہ، اس کی عقل کم ہے، کہتے ہیں غنصر، او غنصر، غنصر، تو چھپ گئے وقت۔ حضرت عبد الرحمن ڈر کے تو تجھے قسم ہے تو جہاں بھی ہے، تجھے اللہ کی قسم، تو سامنے آ جا۔ تو آگے کہ ابا پہلے اپنے مہمانوں سے پوچھو، میں نے تو کھانا رکھا تھا تم لوگوں نے کیوں نہیں کھایا؟ اور جب تک تم نے کھائیں گے ہم نے کھائیں گے۔ تو وہ ناراض تو ہوئے لیکن اپنے گھر کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ ایک نوالا کھایا، کہا چلو بیٹو کھا لو۔ انہوں نے کھایا تو ایک منظر دیکھ رہے ہو کہ وہ کھانا تو 4 آدمی کا تھا اور یہ 3 ساتھ، 3 کھا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، یہ نوالا اٹھاتے نیچے، جہاں سے نوالا اٹھاتے وہاں کھانا پڑتا ہے، جہاں سے نوالا اٹھاتے وہاں کھانا پڑتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کھایا، مہمانوں نے سیر روکے، پھر کہا چلو ہم بھی کھائیں گے، تو ان لوگوں نے بھی کھایا۔ تو وہ اپنی بیوی سے پوچھ رہے کھانا ہوگا کیا دیکھا؟ کہ جتنا تھا اس سے 3 پٹ ہو گیا ہے، جتنا تھا اس سے 3 گنا ہو گیا ہے۔ تو نے کہا ابھی کیا کریں گے، کھا دینا، حضور کے گھر پہ مہمان آتے ہیں وہاں دے دیں گے۔ وہاں رکھ کے آئے تو صبح تک کوئی مہمان نہیں آیا، صبح میں 12 جماعتیں آئی، امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان سب نے اس میں سے کھایا۔ جہنمی سے پوچھا جائے گا تو یہاں کیسے، تو کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک دوسری وجہ کہے گا میں کھانا نہیں کھلاتا تھا، کھانا نہیں کھلاتا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھانا کیوں نہیں کھلاتا تھا اور نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ میں شک کرنے والوں کے ساتھ شک کرتا تھا، بلکہ کھانا نہ کھلانا قیامت کا انکار کرنا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے اس کو دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکا دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں سے بھی نہیں کہتا کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ تو عزیز دوستو، ہم اگر کسی کو اللہ کے گھر میں لائے
تو حدیث میں آتا ہے میرے گھر آنے والا میرا مہمان ہے. اب اللہ نے اس کو مہمان بنا لیا. احکم الحاکمین نے اور بدون فصل یہ نہیں کہا کہ کسی ولی کو لاؤ یا کوئی نیک آدمی آئے گا اللہ خوش ہوں گے, کوئی نیک آدمی آئے گا اللہ خوش ہوں گے. نہیں, جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا اللہ اس کے آنے سے خوش ہوں گے. تبشبش اللہ کما یتبشبش الغائب بالغائب, اس کے آنے سے ایسے خوش ہوں گے جیسے دور گئے ہوئے رشتے دار کے اچانک آنے سے گھر والے خوش ہوں گے. اللہ خوش ہو جائے گا میرا بندہ میرے گھر میں آ گیا. اور کہاں میرے گھر میں آنے والا میرا مہمان. اس لیے حدیث میں ہے اور خاص کام کرنے والوں کے لیے حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو رات کے اندھیری میں مساجد کی طرف جاتے ہیں, یہاں لفظ مساجد ہے, یہاں لفظ مسجد نہیں ہے, مساجد ہے. کبھی تم اپنی مسجد کا گشت کرو گے, اپنی مسجد میں مسجد کی آبادی کی محنت کرو گے, کبھی دوسرا گشت کرو گے, کبھی 3 دن میں ہوں گے, کبھی چلے 4 مہینے میں ہوں گے. جو لوگ مساجد کی طرف اندھیرے میں بکثرت جاتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور کر دے گا, اور قیامت میں کوئی روشنی نہیں ہوگی. سورج ہے نور نہیں ہے, سورج ہے اور نور نہیں ہے. آپ نے فرمایا اندھیری راتوں میں بکثرت مسجد جانے والوں کو پورے نور تامہ کی خوشخبری سنائی. رات میں دیر تک ملاقات کی جائے, ایک ایک کو پکڑ کے اللہ کے گھر میں لایا جائے, فحاشی کے اڈوں پہ جایا جائے. ابھی البانیہ سے ایک جماعت نے کارگزاری بھیجی, علماء کی جماعت عربوں کی کارگزاری. وہ کہتے ہیں 15 ایسے عرب مسجد میں لائے گئے جو آ کے یہ کہنے لگے زندگی میں پہلی بار اللہ کے امت اس حال میں زندگی میں ایک ایک کو محنت سماجت کر کے اللہ کے گھر میں لا کے اس سے دین کی دیر تک ملاقات کرنا سنت ہے. حضرت مقداد کہتے ہیں, مقداد ابن عمر پرانے صاحب, کم 3 آدمی تھے اور ہم بہت بھوکے تھے. بھوک کی وجہ سے ہمیں دکھ نہیں رہا تھا اور سنائی بھی نہیں دے رہا تھا, اتنی بھوک تھی. تو ہم نے صحابہ پر اپنے کو پیش کیا کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے, تو کسی کے یہاں کھانے کی گنجائش نہیں تھی. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے, آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے. وہاں پر ایک جگہ ہمیں آرام کی بتا دی اور وہاں 3 بکریاں بندھی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا یہ تمہارا کھانا ہے, اس کا دودھ دونا اور تم پی لیا کرو, یہ تمہارا کھانا رہے گا. تو روزانہ شام میں دودھ دوہتے تھے اور پیتے تھے. حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک دن میرے کو بھوک زیادہ لگی تھی اور روز کا معمول یہ تھا کہ ہم اپنا حصہ تو پی لیتے, ایک پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دودھ رکھتے تھے. اور آپ رات میں دیر سے انصار کے محلے سے تشریف لاتے, آپ سلام کرتے, اتنے آہستہ کرتے کہ کوئی جاگتا تو جواب دیتا, کوئی سویا ہوا ہوتا تو اس کی نیند خراب نہ ہوتی. آپ ملاقات سے آ کے ہمارے پاس آتے, دودھ تناول فرماتے, پھر آپ مسجد جاتے, پھر آپ 2 رکعت پڑھتے, پھر آپ اس کے بعد اپنے گھر تشریف روز کا ہو. تو کہ ایک دن میرے دل میں بات آئی, مقداد کہتے ہیں تیرے کو بھوک زیادہ لگی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات میں ہے, انصار ان کو کھلا دیں گے, کچھ ہدیہ دے دیں گے, اتنے سے دودھ سے حضور کا کیا ہوگا, تو دودھ پی لے. تو میں نے وہ دودھ پی لیا. کہتے جیسے ہی میں نے دودھ پیا شیطان میرے کو بہکانے لگا کہ مقداد تم نے کیا کیا, ابھی حضور آئیں گے اور تیرے پہ بد دعا کر دیں گے. کہتے میں بے چین ہوا, میرے دونوں ساتھی سو گئے ہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, میری چادر چھوٹی ہے, سر پہ ڈالتا ہوں پیر کھل جاتا ہے, پیر پہ ڈالتا ہوں سر کھل جاتا ہے, میں بے چین ہوں, کروٹ بدلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آپ اپنے معمول کے مطابق دودھ کے پیالے کے پاس گئے.
تو آپ نے دیکھا پیالہ خالی ہے، تو آپ نے سر اٹھایا اوپر، میں سوچنے لگا مقداد اب تو ہلاک ہو گیا، اب نبی تیرے لیے بد دعا کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ پھر آپ اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھنے لگے۔ تو میں نے کہا اب کیا کروں، تو میں نے چھری لی، مجھے خوشی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ میں چھری لے کے باہر نکلا، سوچا ایک بکری ذبح کر دوں گا موٹی والی اور آپ کو پکا کے کھلا دوں گا۔ جیسے ہی میں باہر آیا، جس موٹی بکری کے پاس گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس بکری کو میں نے خود دھویا تھا، شام میں اب تھن بھرے ہوئے، یہ معجزہ تھا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن تھے جس میں دودھ نکالا جاتا تھا، میں نے اس میں دودھ دھویا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے نہیں پیا؟ میں نے کہا اللہ کے ابھی آپ پیجیے، میں نے آپ کو پلایا۔ آپ نے تناول فرمایا، مجھے دیا، کہا تو پی، کہنے اللہ کے نبی اور پیجیے۔ آپ نے اور پیا، میں ہنسنے لگا خوشی سے، یہاں تک کہ میں زمین پہ گر گیا ہنستے ہنستے۔ آپ نے فرمایا مقداد اتنا ہنسنا اچھا نہیں۔ تو میں نے قصہ سنایا، اللہ کے نبی شیطان مجھے کہہ رہا تھا نبی کی بد دعا تجھے لگ جائے گی، آپ کی دعا مجھے لگ گئی، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رات میں دیر تک ملاقات کرتے تھے۔ دیر تک ملاقات کرنا سنت ہے، دیر تک ملاقات کرنا، ملاقات سے مسجد میں آنا سنت ہے، ملاقات سے مسجد میں آنا سنت ہے۔ ملاقاتیں چھوٹ گئی، سب سے بڑا نقصان اس زمانے کا، بہت بڑا نقصان۔ ایک تو نقصان ہو گیا، اور نقصان میں پھر ایک نقصان ابھی ہوا، لاک ڈاؤن میں بہت بڑا نقصان ہوا، ملاقاتیں رہ گئی۔ میرے عزیز دوستو، یقین کے ساتھ ہم اپنے محلوں میں چلے گئے، ہر فتنے کا علاج، ہر فتنے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی تذکرے کی ضرورت نہیں، ہم پھرے اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کو نظر آئے، اللہ اس سے خوش ہو۔ ہم روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، آخرت کی بات کریں گے، جنت جہنم کی بات کریں گے، لوگوں کو اس سے بہت جلدی ماحول میں تبدیلی آتی ہے، بہت جلدی۔ مسجد کی آبادی کی محنت یہ معمولی عمل نہیں۔ دیکھو جس کام کو اللہ پاک امیر پہ ڈالتے ہیں، اللہ کی گہری تعریف، اللہ کی گہری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی گہری تعریف، اللہ کی۔ اور اگر آدمی اس سمت میں چلے جس سمت میں پانی کا بہاؤ ہے، خود بھی چلے گا اور تھکے گا نہیں۔ اور اگر سمت کے مخالف سمت میں چلے تو چند قدم کے بعد تھک جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور یوشع ابن نون دونوں چلے حضرت خضر سے ملاقات کے لیے، تو کہاں سے نکلے؟ مصر سے، اور چلتے چلتے ملتقى البحرین، دو سمندروں کے ملنے کے جگہ تک گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم تھک گئے، لیکن ایک جگہ بیٹھے، کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد وہ مچھلی نکل کے گئی اور وہ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکے، وہیں سے ان کو جانا تھا وہاں نہیں گئے۔ چند قدم چلتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو اس سفر میں تھک گئے ہیں، جو الٹا چلے گا چند قدم میں تھک جائے گا، جو الٹا چلے گا اور جو پانی کے بہاؤ کی سمت چلے گا۔ یہ بہاؤ کی سمت ہے جو اللہ پاک امیر پہ ڈالتے ہیں، یہ بہاؤ کی سمت ہے جو اللہ پاک امیر پر ڈالتے ہیں۔ ملیشیا میں 1200 مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہو گئی۔ پچھلے سال ان کی 10,000 4 مہینے کی جماعت ہے، 10,000 4 مہینے کی جماعت، ہندوستان سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کریں۔ دیکھو امت مسجد سے کٹی ہے، تربیت کی جگہ ہے۔ پوری دنیا ایسی ہو گئی ہے، پوری دنیا کہیں حفاظت نہیں، پوری دنیا ایسی ہو گئی ہے، یہ تربیت گاہ ہے۔ ہم امت کو یہاں لائیں، یہاں لا کے بات سمجھیں۔ ایسی تربیت مسجد میں رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ مسجد کے رہنے والوں کے ایمان کی گواہی دو، مسجد کے عادی کی ایمان کی
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ خود کہتے ہیں کہ مسجد کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. مسجد کے آباد کرنے والوں کا کہ ایمان کا گواہ اللہ ہے. مسجد کے آباد کرنے والوں کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کا وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہی لوگ نماز میں خشوع کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ ولم یخش الا اللہ. یہ درباری ہیں, احکم الحاکمین کے دربار میں آنے جانے والے ہیں. احکم الحاکمین کے دربار میں آنے جانے والے ہیں. ولم یخش الا اللہ. اللہ سے ڈرتے, اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرتے, اللہ کے غیر سے. مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ خوف نکال دے گا. مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ خوف, کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے, کیونکہ جو بڑے کے پاس جاتا ہے اسے اطمینان ہوتا ہے بڑے کا ہوں, کون میرے کو کیا کرے گا, میری تو ادھر تک پہنچ ہے, میری تو پہنچ ادھر تک. احکم الحاکمین کے دربار میں آتے ہیں, پھر کسی سے نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے. تو امت مسجد سے کٹی. ہم مسجد کو آباد کریں, عمل سے آباد کریں. ابھی تک ہم اس پہ نہیں آئے کہ ہم اس کا مشورہ کریں کہ ہماری مسجد رات میں کیسے آباد ہو, ہماری مسجد دن میں کیسے آباد ہو. ہم رات میں کب وقت دیں گے مسجد کو؟ صحابہ رات میں مسجد کو وقت دیتے تھے. مسجد میں اندھیرا ہے لیکن مسجد میں قرآن پڑھنے والے بہت ہیں. مسجد میں راتوں میں اندھیرے میں گڑ گڑانے والے بہت ہیں. آپ نے سالم مولا حذیفہ کو دیکھا, سالم نوجوان صحابی, اقرأ حاضر الامہ, امت کا بڑا عالم, بڑا قاری. آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ دیر کی ہو گئی رات میں؟ تو کہتی ہے اللہ کے حبیب وہاں مسجد میں آپ کا ایک صحابی ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کے قرآن پڑھنے نے میرے قدم روک دیے. تو رات کے اندھیرے میں مسجد میں سالم مولا حذیفہ, اس امت کا بہت بڑا عالم, نوجوان صحابی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے, اور ایسا قرآن پڑھ رہے تھے, ایسا قرآن پڑھ رہے تھے کہ ان کے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ, تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے. اے اللہ تو نے اس جیسا میری امت میں پیدا کیا, اس جیسا میری امت میں پیدا کیا. صحابہ رات میں دیر تک مسجد میں قرآن پڑھتے تھے. ہم اپنی مسجد کو 24 گھنٹے دن میں آباد کریں, رات میں آباد کریں, لوگوں کو مسجد میں لائیں, مسجد میں لا کے دین کی بات. اس میں ہماری بھی تربیت ہے. تہجد کو اپنے اوپر ضروری کریں. اللہ کرے ہر کام کرنے والے, کیونکہ یہ ہمارے تہجد جو ہے یہ ہر دائی کے نصاب میں ہے. تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کو اللہ پاک نے ضروری کر دیا. 1 سال سارے صحابہ نے بطور فرض تہجد پڑھی, اور اللہ نے آپ سے فرمایا کہ یہ جو تہجد کی نماز نافلۃ لک, اے نبی یہ آپ کے لیے خصوصی نماز ہے. عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی یہ تہجد کی نماز آپ پڑھیں, اس تہجد میں اتنی بلندی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا. مقام محمود آپ نے فرمایا ایک مقام ہے جو اولین و آخرین میں صرف ایک آدمی کے لیے ہے, اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے میں وہ آدمی ہوں. اور اللہ نے قرآن میں کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے تہجد کو خاص نماز بنا دیا ہے. اے نبی دنیا میں مقام محمود تہجد ہے, آخرت میں مقام محمود اللہ کے قرب کا خاص مقام ہے. تو تہجد کا اہتمام, نمازوں کو بنانے کی فکر. ہر کام کرنے والا جو مشورے کی پہلی صف کا آدمی ہے وہ نماز کی پہلی صف کا آدمی ہے. ہمارے کام کی ترتیب نماز کی ترتیب, پہلی صف ہماری ہو جائے. اللہ کرے ہم اذان مسجد میں سننے والے بنے. یہ جو اذان ہے یہ نماز کا اعلان نہیں ہے, اذان نماز کی دعوت ہے. اذان نماز کی دعوت ہے. دعوت کس کی طرف سے ہے؟ دعوت اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اللہ بلائے اور پھر میں آؤں, اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ میں پہلے آ کے
تیرے در میں بیٹھ جائیں پہلے سے اللہ کے گھر میں. نماز کو اہتمام سے پڑھنے والے بن جائیں. ہر کام کرنے والا ایک ہی وقت میں داعی اللہ بھی ہے اور اسی وقت میں وہ واصل باللہ بھی ہو. ہماری نماز میں خوش ہو. ہماری نماز میں، کیونکہ نماز آدمی کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور نماز آدمی کو اللہ سے دور کرتی ہے. آدمی وقت دیتا ہے اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آتا ہے تو پھر نماز ایسی پڑھے جو نماز اس کو اللہ کے قریب لے جائے. دو باتوں میں کی ایک بات ہے، یا نماز اللہ کے قریب لے جائے گی یا نماز اللہ سے دور کر دے گی. تو نماز کیوں پڑھ رہے؟ اللہ کے نزدیک جانے کے لیے کہ اللہ سے دور جانے کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں قوموا للہ قانتین. نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے رہو. نماز میں خشوع کے ساتھ کھڑے رہو. یہ تھوڑا آپ لوگ تھوڑا قریب ہے، تھوڑا سا قریب ہے، تھوڑا سا آگے، یہ تھوڑا سا یہاں سے بھی تھوڑا آگے. کوشش کریں کہ نماز ہم خشوع کے ساتھ پڑھیں. جاندار نماز کی دعوت بھی دیں گے اور اپنی نماز میں جان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے زیادہ قرب کا مقام وہ نماز ہے اور سب سے زیادہ قرب کا مقام وہ نماز میں قیام ہے. کوشش کریں کہ ہم اپنی نماز میں لمبی رکعت پڑھیں. لمبی رکعت اس کے لیے اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں. روزانہ چند آیتیں یاد ہوں گی. ایک وقت آئے گا ہماری نماز کا قیام لمبا ہوگا. ہمارے گھر کی عورتوں کی نماز کا قیام بھی کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا. پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، نماز کون سی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس کا قیام لمبا ہو. نماز کون سی افضل ہے؟ جس کا قیام لمبا ہو. لمبے قیام والی نماز اللہ کو پسند ہے، اس لیے زیادہ لمبا قیام نماز میں ہو. ایک آیت ترتیل کے ساتھ پڑھی جائے. ایک آیت. حدیث میں طریقہ لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مد کے ساتھ تھی. آپ کی نماز کیسی تھی؟ مد کے ساتھ. صحابی نے پڑھ کے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی کہتے ہیں آپ نے پڑھا بسم اللہ، یہاں آپ نے مد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 جگہ آپ نے بسم اللہ میں مد کیا ہے. تو نماز میں ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. نماز میں ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا سنت ہے. کہتے ہیں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نماز پڑھو تو جب تکبیر کہو اللہ اکبر، رکوع کی تکبیر، سجدے کی تکبیر اور قیام کی تکبیر، تو لفظ اللہ کے لام کو کھینچو. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر، تاکہ تمہارے دل کو احساس ہو تم کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو. بڑے کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیکھو حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی. الرحمن الرحیم اللہ کہتے ہیں اثنى علی رب اثنى علی عبدی. بندہ آیت پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں. اہل اللہ کہتے ہیں ایک آیت پڑھو رکو، تمہارا پروردگار جواب دے رہا ہے، اس کا جواب سنو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک آیت الگ الگ کر کے. اور کوشش کریں پوری نماز اللہ کو دکھائی جائے اور اللہ کو سنائی جائے. جو اپنی نماز میں اس کا اہتمام کرے گا کہ وہ اپنی نماز اللہ کو دکھائے اور وہ نماز اللہ کو سنائے تو خود بخود اس کی نماز خشوع والی ہو جائے. خود بخود. کیونکہ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں احسان کا درجہ اولیاء کا درجہ ہے. احسان کا درجہ ہر مسلمان کا حق ہے. احسان کا درجہ ہر مسلمان کا حق ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ وَهُوَ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو میں اس درجے پہ آؤں کہ میں اپنے اللہ کو اپنی نماز دکھاؤں اور میں اپنے اللہ کو اپنی نماز سناؤں، اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک ہر لفظ اللہ کو سنایا جائے، اور یہ نہیں کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، نہیں، اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، نہیں، اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، کیونکہ جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے پروردگار اس کے سامنے، اس لیے ایک آدمی نے ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اسے تھوک آئی تو اس نے تھوک دیا سامنے، اس نے سامنے تھوک دیا، اور وہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دیکھا، اور نماز ختم ہونے کے بعد قریب جو آدمی تھا اس سے کہا اس کو اگلی بار امام مت بنانا، تو اگلی بار لوگوں نے اسے امام نہیں بنایا، تو وہ آیا اور کہا اللہ کے حبیب کیا بات ہو گئی؟ کہا تو نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا، تجھے نہیں معلوم جب نماز کے لیے مصلی بندہ کھڑا ہوتا ہے پروردگار اپنا مبارک چہرہ اس کے سامنے کر دیتا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو میں عبادت میں یہ کوشش کروں کہ اللہ میں تجھے نماز سنا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں اس کو نہیں سنا رہا، یہ نیت ہے، میں اس کو نہیں سنا رہا، میں تجھ کو سنا رہا۔ اللہ کو ایسے سوچنا کہ میں اس کو سنا رہا ہوں تو سمجھ رہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اور اے اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں تو یہ سمجھ رہے کہ میں اللہ میرے سامنے، میں اللہ کو سنا۔ دیکھو، ایک ہے میسج بھیجنا اور ایک ہے فون پہ بات کرنا، میسج میں بھی ہم سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے اور فون پہ بات کرنے میں بھی سامنے والے کو نہیں دیکھ رہے، دونوں میں الز کیا ہے، لذت کس میں ہے؟ فون پہ بات کر رہا ہوں نہیں دیکھ رہا ہوں، ممکن ہے ماں میرے سامنے نہیں ہے مگر میں اسی سے بات کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا مگر میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور ایک ہے کہ میں ماں کو وائس میسیج بھیج رہا ہوں، تو دونوں میں لذت کس میں ہے؟ کہ میں بات کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے نیت کی، ہم نے دیکھو بغیر خشوع کے نماز اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے، خشوع والی نماز گناہوں سے روکتی ہے، بغیر خشوع والی نماز اللہ سے دور کرتی ہے، اور خشوع والی نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، اور خشوع والی نماز پڑھنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے نہیں، افلح جو ہے یہ بھوتکال ہے، کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھوتکال، پاسٹ ٹینس ہے، افلح، کامیاب ہوگا نہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، اور قد جو ہے تاکید کے لیے لایا، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے، الذین فی صلاتہم، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ مومن ہیں جن کی نماز میں خشوع ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ نماز میں خشوع والے کامیاب ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ نماز ہی پوچھیں گے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَإِن کملت نہیں کہا، جس کی نماز پوری ہو گئی گنتی میں، یہ نہیں کہا۔ فَإِن صَلُحَتْ، جس کی نماز اچھی تھی وہ کامیاب ہے، جس کی نماز خراب تھی وہ برباد ہے۔ جس کی نماز اچھی تھی وہ کامیاب ہے، جس کی نماز خراب تھی وہ برباد ہے۔ اچھی نماز پڑھنے والا خراب زندگی نہیں گزارتا، خراب نماز پڑھنے والا اچھی زندگی نہیں گزارتا۔ نماز میں روک ہے، کون سی نماز روکے گی؟ خشوع والی نماز روکے گی۔ تو جب اتنی اہم ہے تو پھر مشکل ہو سکتی؟ ارے نماز میں خشوع مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل سمجھا، میں نے مشکل سمجھا، آپ نے مشکل سمجھا کہ نماز میں خشوع مشکل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مشکل ہے، تو پھر اللہ مشکل کا حکم بندوں کو کیسے دیں گے؟
اللہ مشکل کا حکم بندوں کو نہیں دیتے. ہم اندھے کو نہیں بولتے کتنے بجے ذرا گھڑی میں دیکھ کے بتا. ہم اندھے کو بول سکتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے اندھا نہیں پڑھ سکتا. جب ہم اندھے کو نہیں بولتے تو ہمارا رب کیسے بولے گا خوشو سے نماز پڑھے جو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے. نماز پڑھو میری یاد کے لیے. جس میں اللہ کی یاد نہیں ہے کیا وہ نماز ہے؟ نماز کس لیے ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے ہے. تو کیا جس نماز میں اللہ یاد نہیں آیا وہ نماز ہے؟ وہ نماز ہے؟ پھر وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی. اس لیے ایک تو نیت کی جائے کہ خشوع سے پڑھیں اور پھر پوری نماز اللہ کو سنائے. دیکھو جب آدمی کسی کو سناتا ہے، امام صاحب مائک لگا ہوا ہے اور امام صاحب کی قرات بہت اچھی ہے، جیسے حرم شریف کے امام ہیں سدیس و شریف، ان کی قرات کیسی ہے پوری دنیا ان کی نقل کرتی ہے. تو وہ عشاء کی نماز پڑھائی انہوں نے، ابھی مغرب پڑھائی ہوگی، مغرب پڑھائی تو اپنے لہجے میں پڑھائی نا. پھر وہ گھر پہ گئے اور انہوں نے اوابین پڑھی. تو کیا انہوں نے اسی قرات میں اوابین پڑھی ہوگی اکیلے میں، یا الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھتے ہیں؟ تو کیا اکیلے میں بھی ایسی پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں نہیں پڑھتے. اکیلے میں ایسے پڑھتے ہیں. تو جب پبلک کو سناتے ہیں تو شریف اپنے لہجے میں، سدیش اپنے لہجے میں ہے. اکیلے میں پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں پڑھتے. تو جب پبلک کو سناتے ہیں تو آواز سدھر جاتی ہے، اس میں خشوع آ جاتا ہے. تو جب پبلک کے رب کو سنائیں گے ہم سب تو بولو نماز کیسی بن جائے گی؟ خود بخود نماز اچھی بن جائے گی. خود بخود. میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اور جو اللہ کو سنائے گا وہ تنہائی میں بھی ویسی. تنہائی میں نماز بگاڑنا اللہ کو الزام دینا ہے کہ میری نماز کو نہیں دیکھنا. تنہائی میں نماز کو بگاڑنا اللہ کو الزام دینا ہے کہ میری نماز کو نہیں دیکھنا. نماز کو اللہ کے لیے، بلکہ یہ کہا اس دنیا میں اللہ کی خدمت. اللہ اس سے بہت پاک ہے کہ ان کی کوئی خدمت کرے، مگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی خدمت وہ نماز کو بنا کے پڑھے. اچھی نماز آدمی نیت کرے اچھا اچھی پڑھے گا اس دن سے اچھی ہو جائے گی، اسی دن سے. اور دیکھو اچھا اچھی پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ نماز اچھی پڑھیں گے، نماز اگر اچھی پڑھیں گے تو آخرت بنے گی، دنیا بنے گی، دل میں سکون آئے گا، اور ایک ایسی لذت ملے گی جو صرف نماز میں ہے اور کسی چیز میں نہیں. بلکہ اس دنیا کی سب سے الگ ہے. حضرت جنید بغدادی کے پاس رات ان کے انتقال کے وقت لوگ آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اتنی تکلیف میں، بس سلام پھیرا اور انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے کہا یہ نماز کا وقت ہے؟ تو کہتے ہیں الان تطوی صحیفتی، اس وقت میرا نام اعمال بند ہو رہا ہے. انبیاء کا کیا حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں بھی نماز. آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. انبیاء قبر میں، ثابت بنانی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تابعی ہے، اللہ سے مانگ کے لیا 50 سال تہجد میں رو کے مانگا ہے کہ اللہ فجر قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. کتنی لذت، کتنی لذت. مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے میں کیا لذت ہے. اچھا جو مشق کرے گا اسے قیام میں الگ لذت ملے گی، رکوع میں لذت اور ملے گی. جو لذت قیام میں ہے وہ رکوع میں نہیں ہے، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں ہے. سجدے کی لذت اور ہے. ہمارے مدرسے میں ہم نے ترغیب دی بچوں کو کہ دیکھو سجدہ 2 رکعت نماز میں روزانہ سجدہ بہت لمبا کریں، کم سے کم 2 رکعت ایسے ہے سجدہ لمبا کریں، کیونکہ سجدے سے آدمی اللہ کے قریب جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ سجدہ کرنے سے آدمی کہاں جائے گا، بلکہ حکم دیا ہے سجدے سے آدمی اللہ کے قریب جاتا. تو
آدمی سجدہ کرے اور سجدہ لمبا کرے، سبحان ربی الاعلیٰ. اور اللہ نے کلمہ بھی کیسے دیا؟ تسبیح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہوتے تھے کہتے ہیں رب العالمین، عالمین کا رب. اور سجدے میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ میرا. سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب. تو میرا کہنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی، یہ ہم اللہ کو اپنا کہیں. تو اس میں کتنی محبت ہے، ربی. آدمی سجدے میں جا کے کہ سبحان ربی، سبحان ربی. اب وہ کہتے ہیں تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. یہ کہتے ہیں سبحان ربی، وہ کہیں گے صدق عبدی. یہ کہے گا سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. اللہ کہیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. یہ ربی کہے گا، وہ عبدی کہیں گے. یہ کتنی مزے کی چیز ہے، کتنا اللہ کے قریب جائے گا. تو ہمارے مدرسے کا سب سے چھوٹا بچہ، وہ تو ہو گیا بات جب جماعت میں سے آئے تھے، ترغیب دی، ارے 4-8 دن پہلے سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ میرے سے کہنے لگا، مولانا آپ نے میرے کو بولے تھے نا لمبا سجدہ کرنے کا، تو میں نے نا اس نے کہا وہ کتنا رہے گا معلوم ہے؟ 6 یا 7 سال کا رہے. مولانا میں نے 100 ٹائمس پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ. وہ کہتا ہے مولانا، اس کو بولنے نہیں آ رہا تھا، وہ کہتا ہے مولانا جب میری نماز ہو گئی نا تو میرے کو سب گورا گورا دکھ رہا تھا، میرے کو سب گورا گورا دکھ رہا تھا. ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کے لیے اللہ کے قریب جائیں، اللہ کے قریب جانے کے لیے لمبا سجدہ کریں. ہم نماز بنانے کی نیت کریں. نیت کرنے سے اور محنت کرنے سے بہت جلدی نماز میں ترقی ہو جائے گی، نماز میں ترقی، زندگی میں ترقی ہو جائے گی. اس لیے دیکھو اللہ نے کام میں لگایا ہے ہماری نماز کا اہتمام ہو، ہمیں تلاوت کی تشریح. ہاں قرآن ایک پارہ زیادہ ہے کیا؟ ایک پارہ زیادہ نہیں ہے، ایک پارہ روز پڑھیں، ایک پارہ روز پڑھیں. بلکہ حضرت جی فرما رہے پرانوں کے لیے، نیوں کے لیے حضرت جی فرما رہے پرانے 1 منزل روز پڑھیں، 1 منزل. دیکھو آج آدمی قرآن کیوں چھوڑتا معلوم؟ آج آدمی قرآن اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کی قسم اس پہ کھا سکتے ہیں، جو قرآن کو ٹائم دے گا اس کے پاس ٹائم بچے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مقاصد دکھائیں گے کہ تیرے کرنے کے کیا کام ہے، تیرے چھوڑنے کے کیا کام ہے. اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو نہیں کرنے کے کاموں میں زندگی برباد کر دے گا، اور یہ کہتا رہے گا میرے پاس وقت نہیں. ایک محدث کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے جب حدیث کھولوں تو مجھ پر علوم کھلتے ہیں، اور میں قرآن چھوڑ کے جب سبق کی تیاری کروں تو مجھ پر اغلاق ہو جاتا ہے، بند ہو گیا. اللہ کی طرف سے کچھ آتا نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں بہت بزی تھا، بہت بزی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں نے 1 پارہ پڑھا تو میرے ٹائم میں گنجائش ہو گئی، تو میں نے 2 پارے شروع کیا، تو میرا ٹائم اور بچا، تو میں نے 3 پارے شروع کیے. دیکھو بہت ساری فالتو چیزوں کا آدمی کام سمجھتا ہے، اس کو یہ دماغ میں شیطان نے اس کو لگا دیا، یہ گروپ سے نکلتا وہ گروپ میں، وہ گروپ سے جاتا وہ گروپ میں، اس کا اسٹیٹس دیکھ، اس کا اسٹیٹس دیکھ، زندگی برباد کر. اور کیا سمجھ رہا میں بزی ہوں؟ کیا سمجھ رہا ہے میں بزی نہیں ہے. یہ قرآن پڑھے. کہا میں نے 2 پارے پڑھے تو میرے پاس ٹائم بچ گیا، تو میں نے 3 کیا. میرے پاس ٹائم بچا، میں نے 4 کیا. ہمارے بزرگ تھے، ابھی ان کا انتقال ہوا، وہ 10 پارے روز پڑھتے تھے، 10 پارے روز پڑھتے تھے. 1 بجے اٹھتے تھے، تہجد روز پڑھتے تھے. 30 سال مسلسل روزے رکھے، صرف عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے. زمزم کے علاوہ پیتے نہیں تھے. 20,000 بار تسبیح روز پڑھتے تھے. یہ سب ان کے بیٹوں نے کہا. اور مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں ان کو دیکھنے والے وہ وہاں کے جدہ کے امیر تھے، اور ماہانہ 15 دن لگاتے تھے، سالانہ 6 مہینے لگاتے تھے. اور 60 سال یہ تبلیغی، 60 سال اذان مسجد میں سنی. 60 سال. جب ان کا انتقال ہو گیا، مفتی عمر کہنے لگے ان کے بیٹے، حضرت جی نے خط لکھا
کہا مفتی عمر سے ان کے بیٹوں سے کہ میں تمہاری تعزیت کروں، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، تم بھی میری تعزیت کرو کہ میرے ساتھی کا انتقال۔ انہوں نے کہا جب حضرت خالد کا انتقال ہوا تو عورتیں رو رہی تھیں، تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا خالد کی موت پہ عورتیں بہت رو رہی ہے، تو رونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا رونے دو، عورتوں کو رونے دو، خالد کے انتقال پہ نہیں روئے گی تو کس کے انتقال پہ؟ حضرت نے جواب لکھا ان کے بیٹے کہتے ہیں مکہ سے مدینہ چلے 4 گھنٹے، اتنی برکت اللہ نے دی کہ 20 پارے پڑھ دیے۔ اور ایک عجیب بات معلوم، 1 سال مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا، ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کیا، ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کیا، سمجھے؟ تو اللہ نے کام میں لگایا، بیان تلاوت کریں گے۔ سب سے زیادہ قرب اللہ کا جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہے قرآن، اس سے ملے۔ قرآن سے دوری اللہ سے دوری، قرآن سے بغض اللہ سے بغض، قرآن سے محبت اللہ سے محبت، قرآن سے محرومی آخرت کی محرومی ہے، چاہے کوئی ہو۔ قرآن آگے جانے دے گا ہی نہیں، قرآن آگے جانے دے گا نہیں، قرآن کو پیچھ نہ دکھائے۔ نہیں آتا تو یہ زمانہ سیکھنے کا ہے، سکھانے والوں کو بھی چاہیے اقفا، ادغام، غنہ، قلقلہ، اس میں وقت نہ لگائے۔ پہلے سیکھو الف بے ہاتھے کے لیے جڑے، پھر زبر زیر پیش، پھر تشدید، پھر جزم، جوڑنا آ گیا، قرآن پڑھنا شروع کی کرو، پھر سیکھو ادغام کس کو بولتے، اقلاب کس کو بولتے۔ لوگوں نے یہ حسن تھا قرآن کا، قرآن کو پڑھنا فرض تھا، قرآن کو پڑھنا فرض تھا، اور سنوارنا اس کے بعد کی چیز تھی۔ لوگ سنوارنے میں ایسا لگے اور ایسا ڈرے کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں مجھے تختی یاد نہیں ہوتی تو میں قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تجوید کے جو قاعدے ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری مخرج کا صحیح کرنا ہے، سب سے زیادہ ضروری مخرج کا صحیح کرنا ہے۔ ادغام، اقفا، اقلاب، قلقلہ، یہ سب قرآن میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی کرتے رہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا عبادت ہے، اور قرآن کو موبائل میں نہ پڑھو، قرآن کو موبائل میں مت پڑھو، قرآن کو قرآن میں پڑھو۔ جو قرآن کو قرآن میں پڑھے گا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ قرآن کی دعوت دے گا، جو قرآن کو موبائل میں پڑھے گا وہ موبائل کی دعوت دے گا۔ ایک تصویر ننگی عورت کی، نعوذ باللہ، اگر کوئی قرآن میں رکھے فساد ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ اتنی گندی اور ننگی عورتوں کے درمیان قرآن رکھ کے کیسے پڑھتے ہیں؟ پیشاب کا برتن چاہے غیر مستعمل ہو، نیا آیا ہے، ابھی دکان سے لایا ہے، لیکن مریض کی پیشاب کا برتن ہے، اگر پانی دیں گے تو کوئی پیے گا؟ تو جو چیز پیشاب کے لیے بنی ہے اس میں پانی نہیں پیا جاتا۔ اس موبائل میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں قرآن پڑھا جائے گا، کیسے طبیعت گوارا کرتی ہے؟ قرآن کو قرآن میں پڑھیں، مجبوریاں والے، مفتیوں کے فتوے والے، لیکن قرآن کو قرآن میں پڑھے۔ باطل نے ہمیں مصحف سے دور کر دیا، اس کو جمع کرنے کے لیے صحابہ نے بہت قربانی دی۔ حدیث میں ہے کہ یہ جو 2 دفتروں کے درمیان ہے یہ قرآن ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں کیا ہے قرآن؟ اس میں گندی اور ناچنے والی عورتیں ہیں۔ ایک اور تسبیح پڑھے روزانہ ہم سب۔ حضرت فرماتے ہیں غفلت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے، غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ کے کونے تلاش کریں اور خوب جی لگا کے اللہ کو، خوب جی لگا کے اللہ کو تسبیحات کہتے ہیں۔ سلوک کی لائن ہماری صحیح ہے، اب ہر ایک سے معاملہ ٹھیک کرنا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان کی دکان پہ ایک یہودی بچہ ہے، اس نے کیا کیا،
ایک مسلمان کی دکان پہ ایک یہودی بچہ آیا، اس نے سامان بھی لیا اور چاکلیٹ چرایا، تو انہوں نے دیکھا جس کی دکان تھی، انہوں نے دیکھ کے اس کو کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آیا، چاکلیٹ چرایا، سامان بھی لیا، انہوں نے دیکھا کچھ نہیں کہا، پھر آیا، پھر روز کا معمول ہو گیا، وہ چاکلیٹ لے کے جاتا تھا، یہ دیکھتے تھے کچھ نہیں کہتے، 6-7 سال عمر ہو گئی۔ ایک دن اس کو جلدی تھی، وہ چاکلیٹ کے بغیر جانے لگا، اس سے کہا جا ادھر آ، وہ آیا، چلے چاکلیٹ نہیں لیا، روز لیتا ہے، ووٹ ڈالا، کہا چاچا پولیس کو مت بولو، میرے ماں باپ کو مت بولو، رونے لگا۔ چلے نے کہا جا، اس نے جا تو وعدہ کر چوری نہیں کرے گا، تو کہا میں چوری نہیں کروں گا، نہ میرے یہاں نہ کہیں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اگر تم چوری نہیں کرے گا تو ایک چاکلیٹ میں تجھے روز دوں گا، ایک چاکلیٹ روز دوں گا، تو اس کو ایک چاکلیٹ روز دیتے، اس کو محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی، تو اپنی باتیں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بولتا تھا، بڑا ہوتا گیا اپنی باتیں ان کو بولتا تھا، کبھی کبھی بہت پریشان ہوتا تو آتا، تو وہ قرآن شریف لیتے اور کھولتے، اس کو بولتے کھول یہ قرآن، اس کو نہیں معلوم یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن ہے، اس کو بولتے کتاب کھولو، وہ کھولتا، جو پیج کھولتا اس کو تشریح بتا دیتے، تو وہ حیران ہو جاتا، اس کو مسئلے کا حل مل جاتا۔ تو ایک دن وہ بیمار ہوا، وہ ساتھی بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے کہا کہ یہ جو جہاد آئے گا اس کو میرا قرآن دے دیں۔ انتقال میں بہت افسوس کیا، بیٹوں نے قرآن دے دیا۔ پھر جب حالات آئے تو پریشان ہوا کہ ابھی چاچا بھی نہیں ہے، پھر یاد آیا ارے انہوں نے قرآن تو مجھے دیا، وہ کتاب، اس کو قرآن نہیں معلوم تھا، تو اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، تلاش کیا جو فرینچ بھی بولتا تھا، اور پیرس کی بات، فرینچ بھی بولتا تھا اور عربی بھی بولتا تھا، تو اس کا دوست بھی تھا، وہ سلمان تھا، تو اس نے کہا دیکھ میرے کو بہت ٹینشن ہے، بہت کام آ گیا ہے، میں ذرا یہ پیج کھولتا ہوں تو اس کی تشریح ہے، تو اس نے کھولا اور ان کو دیا، اور اس آدمی نے اس کی تشریح سنائی اس کو، تو چلایا، اس نے بولا یہ حل ہے میرا، کہ یہ عجیب کتاب ہے، تو اس نے کہا تیرے کو نہیں معلوم یہ قرآن ہے، تو کہا اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، اس نے کہا، تو اس مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے پیرس میں 6000 لوگ اس کی دعوت پر مسلمان، وہاں سے وہ افریقہ گیا، اس کا نام ہے جعد اللہ القرآنی، اس نے کئی ملین لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، ایک چاکلیٹ، یہ بہت بڑا وسیلہ دعوت کا، ہم اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے ٹھیک کریں، ہم جن کے درمیان رہتے ہیں یہ ہماری قوم ہے، ہر نبی یہ کہتے تھے اے میری قوم، ہم نے قوم نہیں کہا غیر کہا، تو ہم نے بہت فاصلہ کیا، ہر نبی یہ کہتے تھے میری قوم، ہم نے ان کی زبان کو ان کی زبان کہا، زبان اللہ کی تھی، اس لیے دیکھو خط جو بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کو، تو عشرہ مبشرہ کو نہیں بھیجا خط دے کے، عشرہ مبشرہ کو نہیں بھیجا، اور اصحاب بدر کو نہیں بھیجا، اور بیت رضوان والوں کو نہیں بھیجا، اور اکابر کو نہیں بھیجا، سب اصحابین اور سب نئے مسلمان، ترجیح ان کو دی جو ان لوگوں کی زبان جانتے تھے، زبان دیکھو ہر نبی اپنی زبان میں آیا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں آیا ہے، ہر نبی اپنی قوم کی، وہ جو تھا گاؤں کے باہر، جا رجل من اقصى المدینہ، وہ آیا گاؤں کے باہر سے، تو قرآن کیسے ہے، اس میں ایک بات ایک زیر زبر ضرورت کا ہے، کوئی چیز زیادہ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے آیا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، جا رجل من اقصى المدینہ، مدینہ کے باہر، شہر کے باہر تھا، وہاں سے آیا، کیسے آیا، دوڑتا آیا، کیوں آیا، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کافر تھی،
اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آیا، قوم نے قتل کر دیا، جنہوں نے قتل کر دیا اس کے بارے میں جب اللہ نے اس کی مغفرت کی تو اس کے دل میں ایک بات تھی، یہ صرف اللہ جانتے، کوئی فرشتہ کوئی نبی نہیں جانتے، صرف اللہ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان جاتی کہ یہ جنت اللہ نے دے دی، میری مغفرت کر دی، کیوں میری قوم ہدایت پر آ جاتی۔ مرنے کے بعد اس کے دل میں یہ آیا، اللہ نے اس کو قرآن میں نازل کر دیا، دیکھو یہ اپنے قوم کا کتنا بھلا چاہنے والا تھا، ہم نے ان کو غیر کہا، ہمارے اندر انتقام کا جذبہ آ گیا۔ جن دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوگا اللہ ان سے ہدایت کا کام لے لے گے۔ اس لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں دیکھو جماعت میں جاتے ہیں نا، جو خرچہ لے کے جاتے ہیں وہ جماعت کا خرچہ نہیں ہے، وہ تمہاری ذات کا خرچہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے کا خرچ کیا ہے؟ تم تو اپنے کھانے سونے کا خرچہ لے جا رہے ہو، ٹرین کا خرچہ، جماعت کتنے خرچے کی؟ 5,000، یہ 5,000 اللہ کے راستے کا خرچہ ہے۔ جماعت کھانا کھائے گی کہ تم کھانا کھاؤ گے؟ جماعت تبلیغ کا کام ٹرین میں بیٹھے گا کہ تم بیٹھو گے؟ تو اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں، بولتے انفاق فی سبیل اللہ نہیں، یہ انفاق نہیں ہے۔ پھر انفاق کیا ہے؟ تم جتنا پیسہ لے جا رہے ہو اللہ نے طاقت دی ہے، بہت ساتھ میں لے جاؤ، بہت لے جاؤ۔ کیا کرو؟ تم کبھی ٹرین میں ہوں گے، کبھی بس میں ہوں گے، کبھی ہوائی جہاز میں، تمہیں چائے کی ضرورت ہے خود پیو، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تمہارے کمپارٹمنٹ میں جتنے سب کو پینا، خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، ان کے پہ خرچ کرو۔ دیکھو صفوان بن امیہ یہ بہت ظالم، بہت بڑا دشمن، عمر ابن عوام سے کہا تیرے بچے میرے بچے، ساری زندگی پالوں گا، تو محمد کو قتل کرتے۔ لیکن آپ جب فتح مکہ میں تشریف لائے، حنین میں ایک وادی بکریوں کی، صفوان ابن امیہ آئے، کہتے ہیں اس وادی میں سب سے زیادہ بغض مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آپ نے مجھے دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ آپ کے دینے سے آپ سب سے زیادہ محبوب شخصیت میری ہے، صرف آپ کی عطا کو دے۔ لوگ کہنے لگے یہ عطا تو صرف نبی کر سکتے ہیں، کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں مکہ سے آپ کو جانے پہ مجبور کر دیا، جنہوں نے بلال کی پٹائی کی، عمار کی پٹائی کی، سمیہ کو شہید کیا، نبی کے چچا کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن دلوں میں انتقام کا جذبہ ہوگا وہ ہدایت کا کام نہیں کریں گے، جن دلوں میں محبتیں ہوں گی، جن دلوں میں ہدایت کا جذبہ ہوگا اللہ ان سے کام کرے گا۔ اب اکرام کریں، اکرام۔ ایک ساتھی ٹرین میں بیٹھے، سامنے ان کے ایک فیملی تھی، تو جتنے آ رہے ہیں وہ بیچنے کے لیے بچے ضد کرتے، کچھ لیتے نہیں، تو انہوں نے سوچا یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ دکھتے ہیں، بازار کا نہیں کھاتے، توشہ 7 ہوگا، دوپہر میں کھائیں گے۔ دوپہر ہو گئی، وقت بھی گزر گیا، 3 بجنے لگے، بچے بھوک سے بےتاب ہیں، تو سوچا کھانا کیوں نہیں نکالتے؟ تو انہوں نے پوچھا اب لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، بچے کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پیسے کھو گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کھانا منگایا، ان کو کھلایا، دوپہر میں کھلایا، شام میں کھلایا۔ جب ان کا اسٹیشن آیا تو چپکے سے کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے، دیکھو تمہارا گاؤں یہاں سے اسٹیشن سے دور ہے، ابھی یہاں سے جانے کو بھی پیسہ لگے گا، دے دیا۔ تو آدمی گاؤں گیا، اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور اس نے کہا تم سب گنوار ہو، میں اسلام میں داخل کرتا ہوں، ہدایت کی طرف آ گیا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں تم لوگوں کے سامنے ٹرین میں ہو، تم لوگوں کے سامنے بس میں ہو، تم لوگوں کے سامنے راستے میں ہو، کوئی دھکا دے کے گیا تو ایسے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی دھکا دیکھ کے گیا، ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس نے کہا سوری، کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان بوجھ کے تھوڑی کرتا ہے۔ اور عیسیٰ بھائی سنانے لگے ان کی گاڑی جا رہی تھی اور عیسیٰ بھائی خود چلا رہے، وہ گاڑی چلا رہا اور سامنے سے کوئی گاڑی تھی۔ اب کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ پہلے وہ جانا چاہتا تھا اور یہ جا سکتے تھے، یہ رک گئے اور اس کو کہا تھا، اس کو کہا جاؤ، تو وہ چلا، اس کے پیچھے یہ بھی چلے، اور آگے وہ آیا ٹول ناکا، تو غیر مسلم تھے، تو وہ گاڑی نے
وہ گاڑی پاس ہو گئی، یہ گاڑی گئی، تو وہ کہتا ہے کاؤنٹر والا کہ آگے والی گاڑی آپ کے پیسے دے کے گئی. محبت کا بدلہ محبت ہے، محبت کا بدلہ محبت ہے، سمجھے؟ تو پھر دوستو اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہے، اپنے ذہن میں توسع پیدا کرنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا. ساری انسانیت کے لیے دعا کرنا ہے. ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے. جہنم بہت خطرناک ہے، جہنم بہت خطرناک ہے. اپنے اعمال کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی دے کے نکلنا ہے. اللہ کی راہ میں یہ جو زمانہ ہے نا، یہ تبلیغ کی بصیرت کا امتحان ہے کہ اس کام کو ہم کیا سمجھتے ہیں. اس لیے خوب قربانی دے دیتے 4 مہینے اللہ کے راستے میں، دیر کے لیے، دودھ کے لیے کرے گے سی فکر. دیکھو یہ ہمارے حجی صاحب سے انشاءاللہ تقاضا لا ہے صاحب کی طرف سے